نہیں کوئی اوقات گنہار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی لہرا بیرا ہو گئیاں نے گھر میرے لہرا بیرا ہو گئیاں نے گھر میرے جد کیتی نوکری سرکار دی جد کیتی نوکری سرکار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درویشاں دے دردہ منگتا ملک نعیفہ اس وقت آستانہ عالیہ مرولہ شریف ضلع اکاڑا میں موجود ہوں اور اس درگاہ پہ آ کے لوگ دور دراز سے جہاں پر بیرون ممالک سے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں پیر طریقت رہبر شریعت سید الاولیاء سید الاسفیاء شیخ المشائخ امام طریقت حضرت قبلہ خواجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف مرولہ شریف خلیفہ مجاز ولی کامل عاشق رسول پیر طریقت رہبر شریعت سید الاولیاء سید فیض محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ آف تاندلہ شریف جن کا فیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ میاں محمد معروف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دن رات کاوشوں سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ حضور قبلہ صوفی خواجہ میاں محمد معروف صاحب نقشبندی مجددی کندھاری نے دامت برکاتہم العالیہ نے حضور قبلہ خواجہ میاں محمد معروف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی مجددی کندھاری دامت برکاتہم العالیہ نے دینی تعلیم پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ غوثیہ رضویہ مصباح العلوم جڑاوالا سے حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے مزید تعلیم دارالعلوم قادریہ فیصل آباد اور دارالعلوم فاروقیہ لاہور سے حاصل کی۔ آپ کی دن رات کاوشوں سے جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، ابو ظہبی،
قطر، دبئی، عمان اور دیگر عرب ریاستوں اور یورپی ممالک سے قریباً 40 سے زائد ممالک سے مسلمان بھائی اور بہنیں حضور قبلہ خواجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور خصوصاً نوجوانان عالم دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دریائے راوی پھیل رہا تھا اور خدشہ تھا کہ وہ جلد ہی قریبی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، لیکن ایسے میں جب مرشد حق نے نگاہ کی تو دریا نے پھیلنا بند کر دیا۔ آپ کی اس کرامت سے اہل علاقہ اس قدر متاثر ہوئے کہ چوک در چوک آپ کے معتقدین میں شامل ہونے لگے۔ مرولا شریف تحصیل وسیلہ اوکاڑا میں واقع حضور قبلہ عالم سید الاولیاء سید الاصفیاء امام طریقت خواجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک، جو کہ ہر سال 23، 24 اور 25 اکتوبر کو منعقد ہوتا ہے، اس عرس پاک میں دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں مریدین و معتقدین شریک ہوتے ہیں۔ ذکر خداوندی، عشق رسول اور محبت قرآن کے حصول کے لیے ہر روز مریدین و معتقدین مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں اور آپ کے دریائے کرم سے فیض یاب ہوتے ہیں، دل و نظر کی تسکین پاتے ہیں۔ عرس مبارک پر خصوصاً حضور قبلہ عالم میاں محمد معروف صاحب نقشبندی مجددی قندھاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرولا شریف مریدین و معتقدین سے خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درویشان دردہ منگتا ملک نئی وفا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اس وقت موجود ہوں مرولا شریف میں، اور پیر معروف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیشہ پیار، محبت، الفت کا درس دیتے ہیں، کیونکہ ان درگاہوں سے جہاں ہمیں سکون ملتا ہے وہیں پہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، وہ محبت کا پیغام ہے، کیونکہ اس وقت صوفیہ کرام نے صرف ایک ہی بات پہ زور دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ صوفیہ کرام کے جو فعل سے وہ اپنے اندر جو ہے وہ جدت پیدا کریں، نیکی کے طرف جائیں، کیونکہ موجودہ دور میں اس وقت جو حالات ملک کے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ درگاہیں جو ہیں یہ سکون کا سبب ہیں، ان درگاہوں سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، فیض ملتا ہے، لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے مرولا شریف میں لوگ آتے ہیں اور فیض کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ وسیلہ ان بزرگوں کے تفعیل سے لوگوں کے دلوں میں سکون آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور ہم بھی یہاں پہ سکون لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی بات ہے کہ یہ جو درسگاہیں ہوتی ہیں پیار، محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ ہمارے یہ آستانہ عالیہ مرولا شریف کے جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، میرے والد محترم حضرت خواجہ قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچپن سے ہی آپ کا جو شوق اور محبت تھی وہ اولیاء کے ساتھ لگاؤ تھا، تو آپ کی عمر جیسے بڑھتی گئی، آپ جوانی میں پہنچے تو آپ نے شیخ طریقت کی تلاش شروع کی، تو آپ تلاش کرتے رہے تو حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر فیض محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو پتہ چلا، تو آپ سرکار کی بیعت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو آپ کو جاتے ہی حضور قبلہ عالم کو دیکھنے پر تسکین ہوئی، تسلی ہوئی، تو آپ نے حضور قبلہ عالم کی بیعت فرما لی، حضرت پیر قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کی اسی دوران ہی عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے روحانیت کے، تو آپ نے اپنے پیر کی خدمت میں پیش ہوتے رہے، حاضری دیتے رہے۔ اکثر اوقات یہاں سے 45 میل سفر بنتا ہے، 50 میل 45 میل کے قریب، تو آپ اکثر پیدل تشریف لے جاتے۔ 42 سال کی زندگی میں حضرت صاحب کی ذات سے ایک بھی غیر شرعی کام میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے دین کی آپ نے خدمت کی، اور حضور کے دین کی محبت دی لوگوں کو، اور حضور کی محبت دی لوگوں کو، حضور کی محبت ہی بیان فرماتے رہے۔ تو فلاح ہماری اسی میں ہی ہے
कि हम भी वैसा करें। इंशाअल्लाह जो भी आते हैं मुतमइन होते हैं कि हमारे पीर खाने पे, आस्थान पे कोई गैर शरई काम नहीं होता। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक आस्थाना चल रहा है, मदरसा भी है, लंगर खाना भी है। हमारे बुज़ुर्गों का भी यही तरीका था। आपने तकरीबन मदीना शरीफ की जो हाज़री है वो 86 या 87 मरतबा है आपकी, और 29 आपने हज फरमाए हजूर क़िबला आलम ने। तो हजूर के वसीले से मुझे भी काफ़ी मरतबा हाज़री का शरफ हासिल हुआ। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इस आस्थाना की बरकत से पूरे मुल्क में इस्लाम का निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो, हमारी अदालतें अच्छी हों, हमारा मुल्क इन मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानों के लिए ये जन्नत साबित हो। हम अपने पीर खाने के भी ताबेदार हैं और तमाम सिलसिला नक्शबंद के जितने भी बुजुर्ग हैं हम सब के अकीदतमंद हैं। तो हम दूसरे आस्थानों से भी नहीं अपने मुरीदों को रोकते। हम कहते हैं कि जिधर भी नेक बंदा मिले, शरीफ बंदा मिले, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला हो, फ़िक़्ह और इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, उसकी इज़्ज़त किया करो, उसकी इज़्ज़त किया करो। यही हमारा पैगाम है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मामला जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है ये चलता रहेगा। सूफ़ी